شروع کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عز وجل فی سورۃ الصف هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قال عز وجل فی سورۃ الجمعہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے کہ منہج کے متعلق بات کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا اور اس کے متعلق. اور پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے اب جیسے میں نے آیات تلاوت کی شروع میں سورہ صف کی آیت نمبر 9، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسکلوسیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت اتری، اور یہ 3 دفعہ ہے قرآن میں. سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے. پھر اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا کہ دین کا غلبہ کرنا ہے، دین اسلام کو غالب کرنا ہے. مولانا نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اس کے متعلق. اور پھر منہج بھی جو ہے اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ بھی 4 دفعہ ہے قرآن میں. میں نے تو جو تلاوت کی وہ سورہ جمعہ سے ہے. تو آج کے دور میں وہ کیسے ہوگا؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا تو کیسے کیا، اور آج کے دور میں ہم کیسے کریں گے اس کام کو. تو جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد عدل و قسط کا قیام. نبی صلی اللہ علیہ مختلف پیرایوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات دی کہ انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو بڑا کرو، دین کا غلبہ، اقامت دین، یہ سب ایک پاکیزہ معاشرے کا اور عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے تھا، جو توحید پر مبنی ہو اس کے لیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کام کیا، دعوت کی بھی انہوں نے بات کی، تو دعوت سے ہی آغاز کیا. اور دعوت کس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور اپنی رسالت کے متعلق بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور آخرت کے متعلق بتا رہے تھے لوگوں کو کہ جیسے رات کو سوتے ہو ایسے تمہیں موت آ جائے گی، اور جو صبح تم اٹھتے ہو تو ایسے ہی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اسی طرح ہوگا. یہ اتنا آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا. پھر جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان رہے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرگنائز کر رہے تھے ایک جماعت کی شکل میں. وہ ایک جماعتی زندگی میں کہنے آتے جا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاف پہ وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کام کر رہے تھے. اور پھر وہ اب ان کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، جو ان کو آیات سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں پہ ملتے تھے؟ دار ارقم میں ملتے تھے، رات کے وقت ملتے تھے، دن میں اپنے معاش کا کچھ کام کرتے تھے، رات کو وہاں پہ ملتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو آیات نازل ہو رہی تھی سنا رہے تھے. ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے اس طرح سے. پھر اس میں جب اب اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اب اپنے جو ہے پیغام کو اوپنلی آپ اللہ لوگوں کو بلائیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی طرف بلائیں، لوگوں کو ہاں کے پکاریں، اس پیغام کے متعلق بتائیں. تو کچھ ظاہری بات ہے جب حق کی بات کریں گے تو ریزسٹنس تو آئے گی نا. تو اس پہ ہم جو ہے قرآن کے مضامین میں سے ایک بہت بڑا مضمون صبر کا ہے، تو صبر کرنا ہے. پھر یہ سچویشن اب پیسیو ریزسٹنس تو شروع ہو گئی، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حق کا بیان شروع ہوا، توحید کا بیان شروع ہوا، تو اس میں پھر یہ تو 4 چیزیں ہوگی. 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی طرف سے بھی ریزسٹنس آ رہی ہے، اور یہ بھی ان کو ریزسٹنس دے رہے ہیں. پھر مدینہ میں جب تشریف لے گئے ہیں تو ایکٹیو ریزسٹنس بھی شروع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمیں بتایا غزوہ بدر سے پہلے 8 کمپینز ہوئی ہیں. 4 میں تو آپ نے شرکت خود فرمائی، 4 میں جو ہے آپ نے شرکت آپ کی نہیں ہوئی. تو کچھ انسیڈنسز بھی ہو گئے، اور جو اکنامک بلاکیڈ ان کا ہو رہا تھا تو وہ ساری جو سچویشن ہو گئی. اب بدر کا جو ہے
جنگ ہو گئی، بیٹل آف بدر ہو گئی. پھر اس میں جو ہے جو یہ اب ان کی دعوت اقدام کے مرحلے میں آ گئی. اب ہمیں پتہ ہے اس میں یہ تو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں اور ٹرو ایونٹس ہیں کہ جنگیں ہوئی ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوئی ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے شروع ہوا ہے دعوت سے لے کر آرگنائزیشن، تعلیم و تربیت، تزکیہ، صبر محض، اقدام کا مرحلہ کیوں ہے؟ یہ اس عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے کا قیام ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وربک فکبر لیظہرہ علی الدین کلہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ اس پروسیس کے لیے ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شروع میں نازل شروع ہوا ہے تو آیات لمبی نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی آیات تھیں. ہمیں پتہ ہے کہ 30ویں پارے کی آیات ہیں، 29ویں پارے کی آیات ہیں، تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اب لوگوں نے جب یہ سننا شروع ہوئے ہیں قرآن، ایک ہمیں پتہ ہے اس میں کہ ملکوتی غنا ہے. اب ہمیں تو شاید اس کا اثر نہ ہو، جن کی زبان ہو تو ان کو تو اثر ہو رہا تھا. اب لوگوں نے ریسیو کیسے کیا اس کو؟ اب جب اس میں تو خبریں ہیں آخرت کی، توحید کی تو ہے ہی ہے، رسالت کی بات بھی، آخرت کی خبریں ہیں. آخری جو ہیں آپ کو پتہ ہے صورتیں ہیں جو اسپیشلی 29 اور 30 پارے کی، ان کا مضمون کیا ہے؟ میجر مضمون کیا ہے؟ انذار آخرت، کہ خبردار کیا جائے لوگوں کو آخرت کے متعلق. اب ان لوگوں نے ریسیو کیا ہے تو مکس جو لوگوں کی آرا ہو گئی وہاں پہ. اور اگر آپ پیرالل ڈرا کریں تو آج بھی سچویشن وہی ہے. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا تشابہت قلوبہم، ان اگلے پچھلے جو ہے نا لوگوں گمراہوں کی ذہنیتیں، ان کے دل یہ ملتے ہی جلتے ہیں، اگلے پچھلوں کے الگ سب کے. تشابہت قلوبہم. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سنا رہے ہیں تو ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں یہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں. وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ Nothing destroys us except the time. کہ 60 دن میں قبر کے اندر تقریباً برابر ہو جائیں گے. 3 دن کے بعد کیا ہوگا، 6 دن کے بعد کیا ہوگا، 10 15 20 25 30 40 50 60 برابر. اب ایک تو یہ فیلنگ آج بھی دیکھیے کہتے ہیں نا لوگ nothing destroys us except the time. ایتھیسٹ ہے نا. اب دوسرا جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جی اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مریں گے مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے. عقل سے بڑی بعید بات لگتی ہے. آج کے دور میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ میں ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. کیا بات کر رہے ہو یار، کوئی آیا واپس، کوئی ریزوریکٹ ہوا ہے، کوئی تو ہو دکھاؤ. ذالک رجم بعید، عقل سے بعید بات لگتی ہے. پھر تیسری گروپ بھی تھا ادھر ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بات بتا رہے ہیں لگتی ہے، گمان، ظن، ایزیوم کر رہے ہیں وہ لوگ، لگتی ہے کچھ دل کو بات، لیکن وما نحن بمستيقنين، یقین ہمیں نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیجئے جن لوگوں کے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ قیامہ میں بل یرید الانسان لیفجر اماما، کیوں نہیں لا رہے ایمان قیامت پہ، کیوں نہیں مار رہے؟ what is the main reason؟ یہ چاہتے ہیں کہ بدعمالیاں جاری رہے، فسق و فجور جاری رہے، نہیں مان رہے بات. کیوں؟ یہ ہے ریزن، مین ریزن. آج بھی دیکھیے ایون ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، جن کی زندگیاں، جن کو تو وہ دل و جان سے مان لیتے ہیں یقین کی حالت میں، ایک ہے وربل، ایک ہے کہ دل اور جان ٹھک جائے آپ کا، تو آپ کے اعمال میں اس کی ریفلیکشن ضرور آتی ہے. مسلمانوں کی کثیر تعداد کو دیکھ لیجئے آپ، اعمال میں کیوں ریفلیکشن نہیں آ رہی؟ پھر قرآن ایکسپلین کرتا ہے، بڑی خوبصورت باتیں کی مولانا نے کہ قرآن جو ہے یہ آپ کو کون انٹروڈیوس کراتا ہے؟ اللہ سے نمائندہ آئے گا اللہ کا، انٹروڈیوس کرائے، کیسے کرائے گا؟ ٹول کس کو بنائے گا؟ اللہ کی کتاب کو. اس وقت بھی لوگ تھے کیسے مادہ پرست لوگ تھے نا. قرآن مثالیں دیتا ہے نا کہ بھئی ادھر بھی تو بلیسڈ ہیں، آگے بھی ان کے پاس ادھر بھی باغات ہیں، یہ سردار ہیں، آگے بھی ان کو ملے گا، ہمیں ملے گا آگے. ادھر بھی اللہ نے ہمیں دیا، ادھر بھی دے گا. اگر پہلی بات ہونی نہیں ہو گئی تو قیامت ادھر بھی ملے گا.
اور پھر انٹرسیشن کا کانسیپٹ ادھر اس وقت بھی ہے، آج بھی ہے. کہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہماری شفاعت کر لیں گے، یا یہ شفعاء یہ جو ہے نا ہمارے بت پانسے، یہ ہماری شفاعت کر لیں گے، انٹرسیشن ہو جائے گا. آج بھی ہے نا کانسیپٹ. تو یہ تشابہت قلوب میں سچویشن چینج نہیں ہوئی، سائیکالوجی چینج نہیں ہوئی. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ بات بہت اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبی تو ہوتا ہی بہت بڑی خبر دینے والا ہے. عن النبأ العظیم، اس کے بارے میں 6 مگوئیاں، تیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، 6 مگوئیاں کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی خبر. تو یہ سچویشن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کو آیات سنا رہے ہیں، اس میں جو ہیں سابقہ قوموں کے حالات و واقعات ہیں، سچی سٹوریاں ہیں. ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، بھئی تم ان کے سفروں پر جاتے ہو، ذرا غور تو کرو، انوائٹ کیا جا رہا ہے نا، غور کرو، تمہارے قافلے جاتے ہیں، تم نے سفر کیے ہیں، کھنڈرات تمہیں ملتے ہیں، تم اساطیر الاولین کہہ رہے ہو. نہیں، یہ ٹرو سٹوریز ہیں. طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، ٹیکنالوجی میں بھی تم سے زیادہ تھے، کاروبار میں بھی تم سے زیادہ تھے، بال بچوں میں بھی تم سے زیادہ تھے. کیسے اللہ جو ہے باتیں بتاتا ہے نا ان کی، وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچو گے اگر نہیں مانو گے تو. اب سچویشن یہ ہے کہ جیسے اب آج کے دور میں ہم بعد میں بھی اس پہ بات کریں گے، لوگ آ گئے جو آرکیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے کچھ ریسرچ کی اور انہوں نے کچھ فائنڈنگز کی، ہم نے تو نہیں کی. تو جن لوگوں نے علوم جدید علوم پڑھے، انہوں نے ریسرچ اینڈ فائنڈنگز کی، تو جو وہ ایکسپلین کریں گے تو کائنڈ آف ہو سکتا ہے نا وہ اپنے مطلب کے لیے اس کو ایکسپلین کریں. اب آپ ایکسپلین کریں گے، اگر آپ نے اس میں ریسرچ کی ہوگی، فائنڈنگ کی ہوگی، آپ ایکسپلین کریں گے تو آپ ایک فیکچول بات بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا کیا چیزیں. آپ کے پاس تو پروف ہیں قرآن میں. پھر آپ ان کو مطلب یہ بھی ہے کاہے کے لیے ہے کہ اللہ کی معرفت دینے کے لیے لوگوں کو، کہ کسی طرح لوگ اللہ کے وذکرہم بایام اللہ، ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے حوالوں سے. وہ بڑے بڑے دن نسیم منسیہ کر کے رکھ دی گئی تہذیبیں، قومیں، بڑے بڑے دن کسی طرح سمجھ جائیں یہ لوگ. کوئی اس کلام کی جو اس وقت سمجھے فصاحت، بلاغت، مٹھاس، گھٹنے ٹیک گئے لوگ اس کے آگے، اس کلام کے آگے. کوئی اس کو جو سٹوریز بتائی جا رہی ہیں اس کے آگے سمجھ جائیں، اس سے سمجھ جائیں، نصیحت لے لیں. پھر یہ ہے کہ اب چھوڑا نہیں کسی کو، اب ہر کو لینا چاہے، ہر کسی کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہے نا، کہ جو ہے سائنٹیفک فینومیننز. اچھا تم اس طرح سے سمجھ جاتے ہیں، اس طرح سمجھاتے ہیں. سائنٹیفک فینومیننز، کریشن آف دس یونیورس اینڈ دس ارتھ، اس میں بھی اللہ نے اشارے دیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، آؤ ذرا غور کرو، تم کہاں سے کہاں چلے گئے، دیکھو، غور تو کرو اس کی کریشن پہ کیسے. پھر اللہ فرماتا ہے کسی جگہ یہ تھیوریز آ گئی، تھیوریز آف ایکسپینڈنگ نیچر. اللہ فرماتا ہے انا لموسعون، اب اسے وسعت دے رہے ہیں. تھک نہیں گیا ہے ہمارا رب، ہم اسے وسعت دے رہے ہیں اس یونیورس کو. کانسیپٹ آ گئے، ہم نے تو نہیں وہ کانسیپٹ نکالے، انہوں نے ریسرچ کی، کانسیپٹ نکالے. مسلمان اگر جاتا تو دیکھتا تو اور معرفت ملتی، اور اس کو جو کیوں کہتا ہے ہم اپنے ابراہیم کو ہم نے کیوں آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظام دکھایا، وائی؟ تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور جو یقین کے ساتھ پلٹتا ہے وہ اسی یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے تاکہ یقین ہو جائے ان کو، اللہ کی جو ہے اللہ کی معرفت اور نصیب ہو، اور یہ یقین کے ساتھ پلٹے اور اسی کے ساتھ پھر یہ لوگوں کو بتائیں، اہل علم ان کے لوگوں کو بتائیں. ہم نے دوسروں پر چھوڑ دیے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں کچھ نہیں ملا. وہ کہتا تھا بناؤ حامان ذرا محل تعمیر کرو، میں ابھی چڑھ کے دیکھوں. وہ کہتا ہے نا اوپر میں دیکھوں جا کے کہاں پہ ہے موسیٰ کا رب علیہ الصلوۃ والسلام کا. چڑھ گئے نا اوپر، جا کے دیکھے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ سچویشن اب آج بھی وہی ہے. دیکھیے لوگ اس وقت ریسیو کیا، آج کیسے ریسیو کر رہے ہیں. اب یہی کتاب ہے جو
جو ہے دعوت اس کا ٹول اس وقت کیا تھا، آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت بھی قرآن ٹول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہی سب سے بڑا میریکل، عصائے موسیٰ سے بہت بڑا معجزہ لائیو. اس کو دیکھ کے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور اس کو دیکھ کے لوگوں کی کیا حالت ہوئی دیکھیے. اس پہ جب عمل کیا، اس کو فالو کیا، اس کو بھی دیکھ کے آئے ہیں اور سے انکار کر دیا موسیٰ کو. غرق کیا ہے فرعونیوں کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ابھی چند دن ہی گزرے ہیں کہ چلو بھی ذرا فلسطین میں چلنا ہے. او فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا. کتنے نوجوان ہوں گے اس وقت، نہیں ہم نہیں جا رہے سوائے چار کے، کہ جو ہوتا تو بہت جبارین لوگ ہیں، جبار لوگ ہیں، وہ جب تک مصر فلسطین سے چلے نہیں جاتے ہم نہیں انٹر ہوں گے. اور ادھر کی سچویشن کیا بنی ہے جب شعوری ایمان، حقیقی ایمان کو جب اس نے کلٹیویٹ کیا ہے، اس قرآن نے پوزیس کیا ہے صحابہ کو، کہ سچویشن دیکھیے پھر کیسے بنی ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ کہتے ہیں اسی کا تو وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، چھوڑیں گے نہیں. ٹھوک بجا کے دیکھا ہے، وہ ٹیچر کہا کرتے تھے ٹھوک بجا کے اللہ نے دیکھا، پھر اللہ نے ڈر دیا ہے صحابہ کو، پھر پرومس اللہ کا پورا ہوا. اب یو آر ریڈی ٹو ٹیک آن. وہ جو گرانٹیڈ تھنگز کو لینے والے وہ نہیں اتنے پھر جلدی میں، جب بندہ یقین کی حالت میں آئے، شعوری حالت میں، پھر وہ دیتا ہے، قربانی کے لیے ریڈی ہوتا ہے. اس کو تو اس ایمان کو تو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ. یہ سچویشن ہے. پھر اس میں اب جو ان کو بات ہو رہی تھی، اب ذرا کمپیئر کیجئے. اب ان کو چند دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ابرہہ والا واقعہ ہو گیا، بڑے لوگوں نے دیکھا، کعبہ کا تقدس اور بڑا ان کی نظر میں، خبریں پھیل گئیں عرب میں کہ وہ آیا اور اس کو کیسے جو ہے اللہ نے انٹروین کیا اور نسیہ منسیہ کر کے رکھ دیا گیا ان کو. چھوٹے چھوٹے پرندے آئے. اب ان لوگوں نے جو ہے جو بہت کعبہ کا تقدس بڑا، جن کے بت نہیں بھی تھے انہوں نے بھی جا کے رکھ دیے. ان کی چودراہٹ اور جم گئی ہے مکے والوں کی، قریش کی. ان کی جو مذہبی چودراہٹ، ان کی جو ہے سیاسی چودراہٹ، ان کی اکنامکس جو ہے وہ والی چودراہٹ سب کی سب جم گئی. کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا ان کے قافلوں کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ان کے جو ذہین فتین لوگ تھے وہ آخرکار سردار ہیں، سمجھ گئے کہ یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. ہمارے پاس مثالیں ہیں، قرآن میں ثبوت ہیں اس چیز کے لیے بھی. اور ایک رحیق المختوم میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ سردار آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کمپرومائز کی، پیشکش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری ایک بات مانو تو تمہیں عرب کی سرداری مل جائے گی. اس نے کہا ابو جہل نے، میں تمہاری آپ کی جان کی قسم میں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں میسج لے کے آیا ہوں نا اس کو مان لو، اللہ کی توحید کو، میری رسالت کو اور آخرت کو. تمہیں عرب کی سرداری نہیں، کسریٰ اور قیصر کی سرداری، اس پہ بھی سرداری ملے گی. حتیٰ کہ بات سچ ثابت ہوئی ہے بعد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری بھی ملی ہے صحابہ کو، عرب میں بھی سردار ہوئے ہیں، حکومت مل گئی ہے، اور قیصر و کسریٰ بھی زیر نگین آ گئے ہیں. پیشین گئی، سچ ثابت ہوئی ہے، خبر سچ ثابت ہوئی ہے. ان لوگوں نے نہیں مانا. یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو عرب دشمن ہو جائے گا، ہم تو مٹا دیے جائیں گے. کون کاروبار کرے گا جب ہم ان کے بت اٹھا کے پھینکیں گے سب کے؟ ہمارے قافلوں پہ حملے شروع ہو جائیں گے. اس وقت وہ نہیں مانے، بعد میں وہ خبر سچ ثابت ہوئی. یہ سچویشن ہے. اور آج بھی دیکھیے سچویشن. اب ہماری دعوت میں کیا ہے؟ ہماری اعلیٰ بھی تو قرآن ہونا چاہیے. ہم میں سے ایسے ذہین فتین لوگ، ایسے لوگ ہوں، انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں، وہاں سے لوگ نکلیں، کاؤنٹر کریں ان سب لوگوں کو. یہ بکس لکھتے ہیں، ان کے آگے کاؤنٹر بکس لکھی جائیں. یہ کوئی ایتھیسٹ پہ بک آ گئی ہے، کوئی قرآن کے، کوئی اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کو کاؤنٹر کیا جائے. کون کریں گے کاؤنٹر؟ ذہین فتین لوگ جو انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں، جو گراؤنڈڈ ہو دین میں، اور دنیاوی علوم بھی ہوں، عصری علوم بھی ہوں، انہوں نے یہ بھی پڑھے ہوئے ہوں، وہ کاؤنٹر کریں ان لوگوں کو، ان لوگوں کو کاؤنٹر کریں. اب آج میں وہ اس وقت وہ چند لوگ تھے، آج میں کیسے ہے سچویشن؟ آج تو نظام بیٹھا ہوا ہے نا. آزان میں
آج نظام بیٹھا ہوا ہے، جی ٹھیک، آج نظام بیٹھا ہوا ہے، اس پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیشہ بن کر گری ان کے سیٹ اپ پر، اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی اپنے آپ کو بڑی کوشش کی ہے، کیسے کیسے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، کتنی ملٹیپل، آپ ہمیں تو شاید ایک دو کو پتہ، ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی۔ آج بھی نظام بیٹھا ہوا ہے، کیسے گرے گی اس نظام کے اگینسٹ یہ دعوت جو ہے، اس پر تیشہ بن کے؟ کون لوگ ہوں گے جو آئیں گے؟ دین جو ہے قربانی مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، اخلاص مانگتا ہے، صحیح باتیں کی ساری۔ اور وہ کیسے ہے؟ آپ اکیلا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کیا اکیلے کر سکے؟ اکیلے انبیاء ہوتے تھے یا چند لوگ ہوتے تھے تو اللہ کو انٹروین کر کے نصیحہ منصیہ کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو، پرانی قوموں کو۔ اس وقت ادھر نہیں اب ہوا، ذرا سزا دیں گے، عذاب دیں گے، مختلف ہوگا، آپ کے ہاتھوں ہی دلوائیں گے انہیں۔ اب صحابہ کی جماعت آئے گی آپ کے ساتھ، اکیلے کام شروع کیا ہے، اب صحابہ ملیں گے رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ، ایک ایک دو دو نقد دل ہاریں گے لوگ اس کلام کے آگے۔ کتنی کوششیں کریں، کتنے خلل ڈالے، اللہ خود بیان کرتا ہے، قرآن سنایا جائے خلل ڈالو، لگتا نہیں چھوڑیں گے ان کو، زبردست عذاب دیں گے، ہمارے کلام میں جو خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معاملہ ہے، آج نظام ہے، اس کو کون کاؤنٹر کرے گا؟ اسلام کو جو ہے قرآن کے جو کون پروڈیوس کرے گا اس لیول پہ آ کے؟ کون بتائے گا کہ کیسے فلاح ہے اسلام؟ کون علمی سطح پہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کیسے فلاح ہے اسلام؟ جو ہے دین ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں، اس کے علاوہ کوئی بھی لے کے آئے گا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سن لی ہم نے آیتیں، اللہ کی نظر میں صرف دین یہی ہے، اسلام، مین میڈ ویز نہ ہو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کیا حاکم کون ہے اس وقت؟ کیا اللہ حاکم ہے؟ اللہ تو ہے، لیکن کیا اس کا جو ہے قانون نافذ ہے دنیا میں؟ اللہ رازق ہے، کیا اس کا سچویشن دنیا مان رہی ہے؟ کسی نے خوب کہا نا کہ نماز روزہ باقی، تو نہیں باقی، سب چل رہا ہے۔ نکال دیا اللہ کو ہم نے، مارکیٹ سے نکال دیا، پارلیمنٹ سے نکال دیا، گھر سے بھی نکال دیا، آئلی قوانین بھی چینج ہو گئے، دیکھیے سچویشن کیا بن گئی۔ اب وہ جماعت بنائی ہے، وہ they were ready، انہیں پھر ان کی تعلیم ہوئی ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کا تزکیہ ہوا ہے، اسی لیول پہ جا کے اگر اس میں کوئی شک نہیں کچھ خصائص تو نہیں آ سکتے، نقشے قدم پر تو چل سکتے ہیں نا۔ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھیں، بیوی بچے، ساری خواہشیں، ہیڈونزم لے لیں، یہ لے لیں، وہ ازم لے لیں، ان کے ساتھ بھی ایسی اٹیچمنٹس تھیں جیسے ہمارے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں، لیکن انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے۔ پھر دیکھیے آج تک ان کا چرچا ہے، قرآن خود ان کی تحسین کرتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 4 دفعہ اللہ خود ان کی تحسین کر رہا ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر ان کی جو تعلیم و تربیت تزکیہ ہوا ہے، پھر یہ ریزسٹنس، صبر کا معاملہ چلا ہے، پھر یہ ہے کہ اب جا کے اب مکہ میں کچھ اور معاملہ تھا، مدینہ میں کچھ اور ہو گیا، اللہ نے اجازت دے دی، پہلے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اللہ نے اجازت دے دی مدینہ میں جا کے، اب آپ جو ہے اللہ آپ کے دفاع پر ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے اجازت دے دی۔ سورہ حج کے میں آیات ہے نا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، اوپریس کیا گیا ان کو، اللہ نے اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکنامک بلاکیڈ کیا ہے نا، اب جو ہے ان کے گرد گھیرا لگا تھا، یہ تو چھوٹا سا جتھا ہے، ادھر ہی شکست دیں گے، گھیرا تنگ کر رہے ہیں ان کے ارد گرد، ادھر ہی شکست دی گئی ان کو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اس وقت کیا معاملہ تھا کہ اقدام کے مرحلے میں گئے ہیں، اٹس اے ٹرو ریالٹی، ہسٹوریکل ریالٹی۔ توحید کے مرکز کو بھی تو آزاد کرانا تھا نا شرک کے اڈے سے، شرک کا اڈا بنا دیا تھا انہوں نے، وہ توحید کا مرکز شروع سے ہی ڈکلیئر ہے، پروناؤنسڈ ہے۔ آج کے دور میں کیسے ہوگا اس کے متعلق بات کریں گے فواز صاحب، کہ جو اس وقت تو اقدام کا مرحلہ ہوا، آج کے دور میں وہ کیسے سچویشن ہوگی۔ تو وہ 6 سٹیپس کیا تھے پھر اگین، کہ دعوت کیسے ہوگی قرآن کے، لیکن آج میں دور میں ہمیں عصری علوم اور جدید علوم سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، تاکہ جو دینی لوگ ہوں گرانڈیڈ ہوں، اور انہیں آج کی ہے نا کہ کوئی جیسے مولانا کا انتہا پسند، نو، امتوں وسطا، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ،
اخلاص والے لوگ، نیک نیتوں والے لوگ، ان کی حالت یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تم لوگ تو مال جمع کر کے رکھتے ہو، میرا کس میں فائدہ ہوگا؟ نہیں کہتے نہیں تم لے لو فائدہ، وَأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم لے لو، ہمارا فائدہ ہمارے رب کے ذمہ ہے. یہ تو انبیاء کا ہے، کار رسالت ہے، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے. ہمارا اجر ہمارے رب کے ذمہ ہے. کوئی بات نہیں ادھر نہیں ملتا، ہم آپ کے لیے نکالے گئے ہیں، ہمارے رب نے آپ کے لیے نکالا ہے. اخرجت للناس been produced for you. وہی کام عصری علوم جدید علوم سے آراستہ کرنا پڑے گا، آرگنائز کرنا پڑے گا آپ کو ایک جماعت کی شکل میں. کسی کی یہ سٹرینتھ ہوگی، کسی کی وہ سٹرینتھ ہوگی، کوئی آئی ٹی میں زیادہ ہوگا، کوئی داؤ دھوپ میں زیادہ ہوگا. مل کے کام. صحابہ بھی تو ایسے ہی تھے نا. ہر کسی کو تو معاذ ابن جبل کو گورنر کا شپ دی گئی ہے، تو ابو ذر غفاری ان کو نہیں دی گئی. وہ امت کے درویش ہیں، وہ حلال حرام کے ماہر ہیں. ہی از ایکسپرٹ، ہر معاملے میں ایکسپرٹ. کتنا اب دیکھیے غزوہ حنین میں کتنا آیا مال غنیمت، کیسے کتنے خوبصورت انداز میں ایک صحابی اور 2-3 جو لوگوں کی جماعت تھی، کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے میتھمیٹکس لگائی ہوگی، تقسیم کیا ہے. کیا بات ہے. پڑھیے رحیق المختوم، کیا شاندار ذہین تھے نا لوگ. نیک نیت، صالح، اخلاص والے لوگ، بانٹنے والے، دینے والے ہاتھ، لینے والے ہاتھ نہیں. کچھ مل گیا تو کوئی بات نہیں. ہاں ایک فیئر شیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو لے لو، نہیں تو کوئی بات نہیں. انصاری صحابہ خالی گئے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے گئے ہیں نا، مکے والوں کو دے دیا اللہ کے رسول نے، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ سچویشن، آرگنائزیشن. پھر تعلیم و تربیت کا بھی وہی سلسلہ ہوگا، لیکن آئیں گے جدید اور عصری علوم ساتھ آئیں گے. اب وہ والا معاملہ نہیں ہوگا، تاکہ لوگوں کو ہر اینگل سے وہ گائیڈ کر سکیں. نیک نیت لوگ صبر کریں گے، وہ لوگ پھر یہ ہے کہ دوڑ دھوپ کے لیے بھی آئیں گے، باہر نکلیں گے، جد و جہد کریں گے اللہ کے راستے میں، جہاد کریں گے، ایکسپلین کریں گے what is جہاد. تم بتاؤ گے ہمیں؟ نہیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم پھر آگے مرحلہ ہے اقدام کا، وہ انشاءاللہ فؤاد بھائی will take on from here. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.